السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل اشر دا ناولسٹ گرل۔ تو آج ہم لائے ہیں یوں مل کر نہ جانا کبھی کا پارٹ 13۔ ہوپ سو کہ آپ کو ناول پسند آ رہی ہو۔ سمائرہ نے تو لگ رہا تھا آج ٹھان لی تھی کہ وہ آج اٹھے گی نہیں، لگتا تھا رات کے کھانے کے ٹائم ہی اٹھے گی۔ مما کئی بار اس کے کمرے میں آ چکی تھی، یا اللہ اسے کیا ہو گیا، اتنا گہرا سوئی چلے جا رہی ہے اور اتنی گہری کتنی آوازیں دے چکی۔ سمینہ کو اتنی بار روم میں بھیجا ہے، کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ اس کو ہوا کہ ماتھا چھو کے دیکھیں گی، طبیعت تو نہیں خراب، بخار وخار تو نہیں ہے اس کے؟ نہیں، سب تو ٹھیک لگ رہا ہے، نارمل لگ رہا ہے۔ پھر اسے کیا ہو گیا، اتنی بار ہلا کے جا جو ہوں ہاں کر کے پھر کروٹ بدل کے سو جاتی ہے، اللہ اسے ہوا کیا ہے؟ خیر چھوڑو۔ تبھی وہ باہر چلی جاتی ہیں اور سمینہ سے کہتی تم اسے اٹھاتی رہنا، اچھا دیکھ رہی ہو مغرب ہونے کا ٹائم آ گیا اور میڈم ہل نہیں رہی ہے، اور نہ اٹھے تو پھر مجھے بتانا، ابھی میں پکڑ کے اسے اٹھاتی ہوں۔ دیکھ رہی ہو اس لڑکی کے تو بھیا میرے کو سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے۔ ہاں پتہ نہیں بی بی جی آج اتنا گہرا کیوں سوتی جا رہی، طبیعت ہاں ہاں سب ٹھیک ہے۔ ہاں تبھی سمائرہ نیند کی وادیوں سے سمینہ کے آواز تیز آواز پہ جب اسے ہلاتی ہی کندھا پکڑ تب اٹھتی، کیا ہوا سمینہ، کیا بات ہے، کوئی بھوچال آ گیا ہے، طوفان آ گیا ہے، کیا ہو گیا، تم اتنا مجھے کیوں اٹھا رہی ہو، کیا ہو گیا، سونے کیوں نہیں رہی ہو؟ ابھی تو سوئی تھی، اتنی پیاری نیند آ رہی تھی، تم بہت بری ہو سمینہ، مجھے سونے نہیں دیتی، کسی کو نیند سے ایسے نہیں جگایا جاتا، کوئی اچھے سے سو رہا ہو تو اسے ٹوکا نہیں جاتا، بی بی جی کھانے میں نہیں ٹوکا جاتا، نیند میں نہیں۔ ارے نیند بھی نہ تمہیں پتہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کتنے لوگ ہیں جنہیں نیند نہیں آتی، دوائیں کھاتے ہیں، کیا کیا کرنا پڑتا ہے، تب جا کے بیچارے سوتے ہیں، رات بھر جگتے رہتے ہیں، اور تم میری نیند پہ نظر رکھ لے، اللہ سمینہ تم کیسی ہو، تم ایسی تو نہیں ہو نا، میری نیند پہ کیوں نظر لگا رہی ہو؟ اوہ بی بی جی نیند پہ نظر نہیں لگا رہی، اب اٹھیں گی، آپ کو پتہ مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، مغرب کا ٹائم رہا، ارے ابھی تو سوئی تھی، مغرب کیسے ہو سکتی ہے؟ اوہ بی بی جی سوئے انسان کو کیا پتہ چلتا ہے، چلیے اٹھیے، ہاں تم جاؤ میں اٹھ جاؤں گی، اسے مجھے لگ رہا ہے آپ کے یاد نیند پوری نہیں، ایسا لگ رہا ہے آپ گدھے گھوڑے سب بیچ آئی ہیں گدھے گھوڑے، یہ کیا ہوتا ہے؟ سمائرہ کی نیند ہے کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، نہ جانے آج انہیں کون سی خوشی مل گئی تھی، ایسی ان کی نیند ہی نہیں ختم ہو پا رہی تھی، اتنی پیاری نیند ہے، نہ جانے میں کہاں کہاں خوابوں میں گھوم رہی تھی، پر تبھی تم آ گئی، میں نہیں آ گئی ہوں، مجھے بھیجا گیا، بی بی جی کئی بار کمرے میں آ چکی، ہاں مما کمرے میں آئی تھی مجھے جگانے، ہاں کتنی بار آوازیں، کتنی بار آپ کو کس کس کے ہلایا، پھر وہ تھک ہار کے چلی گئی، اس لیے انہوں نے میری ڈیوٹی لگی، تم کھڑی رہو اس کے سر پہ، اسے اٹھاتی رہو، نہیں سوتی رہے گی، لگ رہا ہے رات کے کھانے پہ اٹھے گی، اب اس کے ابا بھی آتے ہوں گے، کیا سوچیں گے کہ تک سوئی رہی ہے؟ ہاں ہاں اتنی دیر رات تک نہیں سوتے ہیں، مغرب کے ٹائم سونا اچھا نہیں ہوتا ہے، چلو اٹھو۔ دیکھ رہی ہے عصر کی نماز بھی اس نے ابھی اٹھا کے دیکھو، اسے ساری نمازیں پڑھواتی ہوں، یہ کچھ سن نہیں رہی ہے، بی بی جی یہ سب کہہ کے گئی ہیں مجھ سے، تو میں آپ کو سب بتا دوں، آپ کو تو پتہ ہے میں ڈیٹیل بھی سب دیتی ہوں آپ کو نیوز، ہاں ہاں پتہ ہے، تم ایسے کرو نا، وہ نیوز ریڈر بن جاؤ، ہر جگہ نیوز اچھی دیتی ہو، اور تم جاؤ میں سو رہی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، نہیں سونا نہیں ہے، انہوں نے کہا آپ کو اٹھا کے لانا، اوہ ہو تم جاؤ نا، جب چائے وائے بناؤ، دیکھو گھر میں تک سارے کام ہوگا، کھانے کا ٹائم، مما اکیلی کچن، مما اکیلی نہیں ہے، مما کوئی آئے ہیں ان کے پاس ہیں، کوئی آئے ہیں، کون آئے ہیں، اچھا خیر کوئی ہو، مجھے کیا کرنا، پھر اسے نہیں بھی اٹھی ہے، اچھا اچھا جاؤ اٹھ رہی ہوں، ہاں ٹھیک ہے، نماز بھی جا رہی ہے، تبھی بہت بے دلی سے اٹھتی ہے، اللہ مجھے معاف کری، میں نماز سے منہ نہیں بنائی، میں تو نماز سے منہ تھوڑی بنائی، وہ کیا میری نیندی آج نہیں ٹوٹ رہی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ خیر، اللہ مجھے صحت تندرستی اور طاقت دے، اپنے لیے دعا کرتی ہے اور دعائیں پڑھ کے اپنے بردم کرتی ہے، اور اٹھ کے بیٹھتی ہے اپنے بیڈ پہ، چاروں طرف کمرے کو دیکھ رہی، جہاں پورے کمرے میں اس نے ساری لائٹس آن کر دی تھی سمینہ نے، کہ اسے ایک پل بھی نیند آئی تھی، نہیں اچھا کمرے میں پرسکون ماحول تھا، مگر یہ کہاں سننے والی، مما نے کہا ہوگا اب تو میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، تبھی وہ بے دلی سے پیر لٹکاتی ہے بیڈ سے نیچے اور شانوں پہ دوپٹہ پھیلاتی ہے اور کمرے سے باہر نکلتی، تبھی اس کو کسی کے بولنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، لیونگ روم کے پاس ہو کے نکل ہی رہی تھی، اسے یہ آواز جانی پہچانی لگتی ہے، او ہو تو یہ آئے ہیں، تب یہ پردہ ہٹا کے سلام کرتی ہے بہت زور سے، اور شہروز کی طرح مڑ کے دیکھتا ہے، مسکراتا ہے، سبھی سمینہ کہتی ہے او ہو کچھ جلدی نہیں ہے کہ تم مہمان نوازی کا بدلہ لینے، میں اس کے گھر مہمان کیا گئی تھی، دیکھا مما فوراً بدلہ لینے آ گیا ہے، چچیاں دیکھ رہی ہیں اس کی باتیں، میں نے اس سے کب کہا کہ یہ میرے گھر مہمان آئی تھی تو میں اسے بدلہ لینے آ گیا ہوں، دیکھ رہی ہیں اس کی باتیں، سمینہ جاؤ تم چائے بنا کے لاؤ، اس کی نہیں نہیں سمینہ چائے نہیں بنائے گی چچیاں، یہ بنائیں گی جو مجھے تانا دینی، دیکھی چچیاں ان کی باتیں اس کی، ہاں ہاں سب دیکھ رہی ہوں، سمائرہ کو ایسی باتیں کرتا ہے، ہاں مما میں تو بتا رہی ہوں نا، دیکھ رہی کیسے بدلہ لینے، 2 دن بھی نہیں ہے مجھے اپنے گھر آئے اور فوراً دھمکا ہے، دیکھیے آج ہی بدلہ لینے، ہاں بھائی ان کی خاطر کریں، دیکھ رہی ہیں کیا کیا بولے جا رہی چچیاں، میں کچھ کہیں کہہ رہا ہوں، میں اتنا معصوم سا بچہ ہوں نا، میں کہیں کچھ کہتا ہوں، ہاں ہاں صحیح کہہ رہا میرا بچہ، خبردار جو سمائرہ تم نے اسے کچھ کا شہر اس کو کہا میرے بچے کو، میں کہاں کریں، یہ بچہ ہے اتنا لمبا چوڑا، 6 فٹ سے لمبا بچہ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ سمائرہ کیسی آئی، اور سمائرہ کے یہ کہنے پہ اور کیسی آ گئی تھی، شہروز تبھی سمینہ کی طرف، آپ کو بہت ہنسی آ رہی ہے ان کی بے خوفی بھری باتوں پہ،
اگر آپ نے بچہ نہیں دیکھا تو مجھ جیسا دیکھ لیجیے، آج آپ کا یہ شوق بھی پورا ہو جائے۔ تبھی نہیں نہیں صاحب ایسی بات نہیں ہے، سمائرہ بی بی ایسی باتیں ہی کر دیتی ہیں، گھر میں کی ہنسی آ جاتی ہے۔ ہاں سمائرہ بی بی تو آپ کی ہیں بیوقوف، وہ ایسی ہی باتیں کرتی ہیں، انہیں کبھی عقل مندی کی باتیں کرنا تو نہ کبھی آئی ہیں نہ کبھی آئیں گی۔ چپ کرو شہزادہ مت بولو، مما نے تبھی سے گھری، یہ کون طریقہ ہے بات کرنے کا شہروں سے، وہ تم سے بڑا ہے سمجھی، تمیز سے بات کیا کرو۔ اچھا دیکھ لیں، تم شاید بھول گئی تھی کہ چچیان بیٹھی ہیں، جو تم مجھ سے ایسے تو تڑاک کر کے بات کری، سمجھی تھوڑا مینر سیکھ لو، میں تم سے بڑا ہوں، تمہارا کزن بھی ہوں سمجھی، ہیں بڑے کزن، تبھی یاد ہم کے ہیں، ایک دن بھی نہیں ہوا مجھے اپنے گھر آئے، فوراً آ گئے مہمان بن کر ہمارے گھر، تو تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے کہ تمہارے گھر تھوڑے ہی آیا ہوں، تمہیں میرے گھر آنا ہو ہمیشہ کے لیے، پتہ نہیں کیا ہوتا رہتا ہے۔ جاؤ جا کے بھائی کے لیے چائے بنا کے لاؤ۔ کیا میں چائے کی بناؤں؟ سمینہ چائے بنائیں گی؟ نہیں سمینہ چائے نہیں بنائے گی، تبھی شہروز بول اٹھا بیچ میں، نہیں نہیں صحیح کہنی چاہیے سمینہ، آپ جائیں، آپ اپنا کام دیکھیں، یہی چائے بنائیں گی۔ انہوں نے مجھے تانا دیا نا کہ میں فوراً آ گیا ہوں، ایک دن بھی نہیں ہوئے انہیں اپنے گھر آئے ہوئے، اور میں آ گیا ہوں مہمان بن کر، تو اب یہ خاطر میری کریں گی۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، کیوں صحیح کہہ رہا ہوں نا چچیان، ہاں بالکل ٹھیک کرو بیٹا، چلو سمائرہ جاؤ کچن میں، اچھی سی چائے بنا کے لاؤ بھائی کے، اور ناشتہ بنا کے لاؤ۔ شہروز تم کیا کھاؤ گے بیٹا؟ اور دیکھو کھانا کھا کے ہی جانا۔ نہیں نہیں کھانا کھا کے تو میں نہیں جاؤں گا، مجھے کہیں جانا بھی ہے نا چچیان، آپ کو تو بتایا تھا نا میں اپنا مسئلہ۔ ہاں ہاں بیٹا صحیح کہہ رہے، تم پریشان ہو میں کچھ کرتی ہوں۔ مسئلہ؟ پریشان آپ کچھ کرتی ہیں؟ تم کیا کھڑی سن رہی ہو؟ نہیں یہ ایسے کیا کہہ رہا ہے آپ سے؟ اس کو تبھی کچھ ڈر لگنے لگا، کہیں یہ کچھ کہہ تو نہیں دیا، اس نے کچھ بتا تو نہیں دیا کالج والا۔ اگر شہروز تم نے ایسا کیا نا اسے دل میں سے، تو میں اس کا گلا دبا دوں گی، اللہ کرے اس کا حسین تھوپڑا ہی خراب ہو جائے، اور اس کا جو کیریئر ہے نا وہ ختم ہو جائے، لڑکے اسے بالکل پسند نہ کریں، اور اس کی سڑی لڑکی سے شادی ہو جائے، اور نہ جانے کیا کس سے پہلے۔ او ہو سمائرہ میڈم زیادہ خیالوں میں نہ جائے، ایسا کچھ نہیں ہوا، جس سوچ میں آپ چلی گئی نا، جو جانے میری سوچیں کیسے پڑھ لیتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ چچیان بھی تمہیں بتا دیں گی کہ کیا مسئلہ ہے، مسئلہ نہیں ہے، مطلب کچھ کام ہے۔ کام ہے؟ کیا کام ہے؟ اور مجھ سے کیا کام ہے؟ مجھے کیوں بتا رہے؟ تمہیں تھوڑی بتا رہا ہوں، اب مجبوری ایسی آن پڑی ہے تو بندہ مدد لینے تو آ ہی جاتا، آخر اپنے ہی تو اپنوں کے کام آتے ہیں، جیسے میں تمہارے کام آیا تھا، تبھی وہ مانی خیز بات ادھوری چھوڑتا ہے اور سمائرہ کی دکان کھڑے ہو جاتے ہیں، دل دھک دھک کرنے لگتا ہے۔ اللہ توبہ، یہ اتنا برا انسان ہے، مجھ سے بدلہ لینے آ گیا ہے، یعنی کہ اتنی جلدی مجھ سے بدلہ لے گا؟ میں اسے کالج کیا لے گی بہانے سے، فوراً اپنا کام لے کے رکھ، پر میں اس کے کیا کام آ سکتی ہوں؟ بھائی میں تو کوئی سیلب بھی نہیں ہوں، مجھے کہاں لے جائے گا؟ سمائرہ کے کہاں اتنی عقل تھی جو اتنا سوچ سکتی۔ ہاں بیٹا چچی جان آپ بتائیے نا، میں کیا کروں، مجبوری بھی ہے نا میری۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے بیٹا، تم پریشان ہونے کی کیا بتا ہے سمائرہ، چلو ایسا کرو، جاؤ بیٹا جلدی سے تیار ہو کے آؤ، اور تمہیں شہروز کے ساتھ جانا ہے۔ مجھے کہاں جانا ہے؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی اس کے ساتھ، تم تو ایسے ڈر لی جیسے پتہ نہیں تمہیں کہاں لے جا رہا ہے، کہیں اور نہیں لے جا رہا ہے، وہ کل اس کے مانا وہ اس کے دوست کے افطار پارٹی ہے، تو تمہیں اس وہاں جانا ہے، میں کیوں جاؤں گی؟ میں بالکل نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ کیا کہہ دیا ہے بیچارے نے ذرا سے، کیونکہ وہاں سب کی بہنیں آ رہی ہیں، بھابیاں آ رہی ہیں، ممی لوگ آ رہی ہیں، تو میں تو بیٹا جا نہیں پاؤں، کل پہلا روزہ ہے اور اتنا کام ہے بیٹا، تو میں تو جا نہیں پاؤں گی۔ وہی تو میں کہہ رہا تھا، مما بھی نہیں جا پانی، کوئی نہیں ہے میرے ساتھ، دراصل میرے سارے دوستوں کی بہنیں کزنس ممی بھابیاں آ رہی ہیں، تو میری تو نہ کوئی بھابھی ہیں، مما آ نہیں پائیں گی، اور چچیان بھی بزی ہیں، تو لے دے کے تو یہی بچ رہی ہے نا۔ ایسے معصوم صورت بنا کے سمائرہ کی طرف مانی خیز نظروں سے دیکھتا ہے، اور اسے چڑھانے میں مزہ بھی آ رہا تھا، تو تم ہی میرے ساتھ چل سکتی ہو، آخر تم میری مدد نہیں کرو نا، مجھے اچھا نہیں لگے گا نا، گھر کا فنکشن ہے اور ایسے اکیلا لڑکا اچھا نہیں، سبھی اپنے بھائی بہنوں کو لے کے آ رہے ہیں، میرے گھر سے کوئی نہ جائے تو اچھا نہیں لگے گا نا، میں نے وعدہ بھی کر لیا ہے کہ میں اپنی کزن کو لے کے آؤں گا، اور وہ تو تم سے ملنا بھی چاہیے، تو میں نے بتا رکھا ہے ویسے تمہارے بارے میں، ان لوگ کے بارے میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے نا چچیا؟ کیا کہتی ہیں؟ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے بیٹا، بالکل لے جاؤ، اسی کون سی گھر کی بات ہے، اور پھر افطار پارٹی میں لے جا رہا، کون سا تمہیں مار پارٹی میں لے جا رہا ہے؟ چلو شاباش بیٹا، ابھی سے تم جا کے تیاری کر لو، اور چاہے تو تمہیں کچھ اگر نیا لینا ہو تو شہروز کرا تھا شاپنگ بھی کرا دے گا، دیکھو کتنا اچھا کا دن ہے تمہارا، کتنا خیال رکھ رہا، اور تم ہو منہ بنا رہی تھی، مجھے کہیں نہیں جانا اس کے ساتھ، منہ بنا کہتی میں بالکل نہیں جاؤں گی، نہ میں اس کے لیے چائے بناؤں گی۔ سمائرہ تمہارا دماغ صحیح ہے؟ میں نے کچھ کہا ہے تم سے؟ جو کہا ہے چپ چاپ فالو کرو۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، اس کا غصے میں پیر پٹکتی، اور ماں نے غصے سے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ سمائرہ میں آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں، سن لو۔ شہروز کو اور مزہ آ رہا تھا اس کو تپانے اور جلانے میں، اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا سمائرہ کا، غصے سے لال ہو رہا تھا اور بہت پیاری بھی لگ رہی تھی غصے میں، شہروز کو بہت مزہ آتا تھا اسے چڑھانے میں، جو اس کا چہرہ لال ہوتا تھا اور غصے میں تو اور پیاری لگتی تھی، اور اسی لیے شہروز کا مزہ بھی آتا تھا اسے چڑھانے میں، اور آج تو اسے بہانہ ہی مل گیا تھا نا، اس نے بھی تو مجھے بیوقوف بنایا تھا، کسی بیوقوف بنا کے کالج لے گیا تھا، آج میرا وقت پڑا ہے نا تو میں بھی اس سے کام نکالوں، دیکھیے کیا کرتی ہے یہ،
اب تو اسے جانا پڑا کیونکہ میں نے تو ڈائریکٹ چچی جان سے کہہ دیا، اور چچی جان تو مجھے کسی چیز کے لیے منع کرتی ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ مجھے اتنا پیار کرتی ہیں، اس لیے یہ بیچاری کچھ بھی نہیں کر پائے گی، اور مما کے سامنے تو اس کی آواز نہیں نکلتی ہے۔ تب یہ مسکرا رہا تھا، چلو جاؤ چائے بنا کے لاؤ میرے لیے۔ بڑے آئے ہیں آرڈر دینے، آرڈر ہی دوں گا، چلو جاؤ، اور ہاں دیکھو صحیح سے اچھی بنا کے لینا، غصے میں اپنی طرح نہ لیں سڑی سا جیسے تمہارا منہ ہے۔ ہاں ہاں اچھی ہی لاؤں گی تمہارے منہ پہ۔ سوری مما، مجھے تو یاد ہی نہیں رہتا کہ مما بیٹھی ان کی دلاری جو ان کو اتنا دلار کرتی ہیں۔ گڈ گرل، چلو جاؤ۔ تب وہ مسکرانے لگتا ہے اور چچی جان سے باتیں کرنے لگتا ہے، اور سب بتانے لگتا ہے کہ ہاں میری دوست آئیں گے، ان کی بہنیں آ رہی ہیں نا، تو میری تو کوئی بہن ہی نہیں، مجھے بہت ہوتا ہے۔ ارے کوئی بات نہیں بیٹا، آپ چچی جان برا تو نہیں مان رہی ہے نا؟ ارے نہیں سو برا کیا، گھر کی بات ہے بیٹا، تم کوئی غیر ہو، تم تو ایسی باتیں کرو، گھر کا بچہ ہو اور تم اپنی کزینی کو تو لے جا رہے ہو، بس اچھی بات ہے، افطار پارٹی میں جا رہے ہیں، اچھا ہی لگے گا۔ ہاں ہاں بالکل جائے، تم پریشان ہو، وہ منہ بنا رہی تھی نا، اس لیے میں نے کہا شاید اس کو غصہ آ رہا ہو میرے اوپر۔ ارے تمہیں تو پتہ ہے کیسی نیچر کی، ویسے ہی ہے، اور تم سے تو لڑتی رہتی، تم دونوں تو ہمیشہ ہی سے لڑتے رہتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ہوں نا سب سنبھال لوں، تم پریشان کل آ جانا تم، اچھا بیٹا، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ او ہو لو یو چچی جان، آپ ہی ہیں جو مجھے اتنا پیار کرتے سمجھتی؟ نہیں بھائی سب تمہیں اتنا پیار کرتے ہیں، ایسی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ پر یہ سمینہ اتنا منہ، ارے اس کے منہ کو چھوڑو تم، اس کا تو منہ ہی ایسا ہے۔ شہروز کو سمائرہ چائے پٹکنے کے انداز میں میز پہ رکھتی ہے، شہروز کی ہنسی آئی جا رہی تھی اس کے حال کو دیکھ کے۔ تبھی تائی وہ چچی جان اس کی طرف دیکھتی ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے چائے رکھنے کا بیٹا؟ وہ نہیں مما، وہ ٹری سلپ ہو، سلپ نہیں ہوئی یہ چیزیں، آپ سمجھ رہی ہیں نا میڈم کا غصہ؟ ہاں ہاں بیٹا سمجھ رہے ہیں، یہ اتنی بڑی نہیں ہو گئی کہ میرے فیصلے کے خلاف جائیں۔ ہاں ہاں یہی تو میں جانتا ہوں آپ کتنی اچھی ہیں نا۔ تبھی اس کو چڑھانے کے لیے چچی جان کے گلے لگ جاتا ہے۔ اوہ ہو ان کے اتنے دلار کیوں ہو رہے ہیں، ایسا انہوں نے کیا کر ڈالا ہے؟ کچھ بھی کرا ہو، تمہیں کیوں جلن ہو رہی ہے؟ میرا بچہ ہے، گلے نہیں لگ سکتے کیا؟ ہاں ہاں تم بھی تو میری مما کے گلے لگتی، میں کچھ کہتا ہوں؟ وہی بچوں کی طرح معصومیت سے اس سے لڑے جا رہا تھا، اور چچی جان کو دونوں کی لڑائی سن کے اور ہنسی آ رہی تھی۔ میں جا رہی ہوں اپنے گھر میں، مجھے نہیں بیٹھنا اس کے پاس۔ ارے دشمنوں کو لگتا ہے زیادہ ہی برا لگے، اب زیادہ ہی مرچیں کھانے لگے ہیں لگ رہا۔ ارے چھوڑو یہ تو ایسی جھلی ہے۔ تبھی وہ چائے پینے لگتا ہے اور باتوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ادھر سمائرہ اپنے کمرے میں جلی جا رہی تھی، وہ کتنا بڑا ہے نا، سچ کہتے ہیں بڑا مجھے منحوس کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ ہاں ہاں مجھ سے میں تو کہہ ہی سکتی ہوں، ہائی منحوس۔ دیکھ لو کیسے آ گیا بدلہ لینا مجھ سے، ایک دن بھی نہیں ہوا ہے اور کیسا بدلہ لینے کی، یہ تو بہت ڈینجر چیز ہے، مجھے تو اس سے بچ کے رہنا چاہیے، مجھے تو ویسے ہی سے ڈر لگتا ہے۔ ہاں ایسے کر کیا لے گا، میں خود اتنی تیز ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اگر اس نے مما کو ذرا سے بھی بتایا آج میری وین والی بات کا یہ بہانہ، میں نے اس کو بلایا تھا کس لیے، تو یہ سوچ لو میں پھر کیا کرتی ہوں، میں اس کے ساتھ بالکل نہیں جائیں گی، جو بھی اس کے دوست کا پارٹی ہے، افطار پارٹی مطلب، مگر مما کے سامنے کچھ کہہ بھی تو نہیں سکتی ہوں، پھر وہ بیچارہ سن بنا کے بیڈ پہ بیٹھ جاتی ہے، جانا تو پڑے گا ہی نا، بڑا شاپنگ پہ لے جا رہا ہے۔ ہاں میں جو جنگ جس میں بس کپڑے نہیں ہیں، سمجھتا کہ اپنے آپ کو بڑا وہ بنا پڑتا ہیرو۔ تبھی اپنی وارڈروب دیکھنے لگتی ہے کہ کیا سوٹ پہنے گی کیا نہ پہنے، کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کون سا کلر سلیکٹ کرے، وہ بہت کنفیوز سی ہو رہی تھی، ابھی سے تیاری کرنی پڑے گی کیونکہ رات کو تو سحری پہلا روزہ تھا کل۔ تبھی کنفیوز سی وارڈروب کے سامنے کھڑی ہوئی تھی سمائرہ، بہت کنفیوز تھی۔ تبھی مما اس کے کمرے میں داخل ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا شاپر تھا، تبھی اس کی طرف بڑھاتی ہوں، اس کا یہ دیکھو تم پریشان، مجھے پتا تھا تم یہی سوچو گی کہ کیا کپڑے پہنے کیا نہ پہنو، یہ کلر نہیں ٹھیک وہ کلر نہیں ٹھیک ہے، مما پھر روتی ہوئی میرے پاس آ جائیں گی، میرے پاس ڈریس نہیں، ہزاروں ڈریسیں بھری پڑی ہیں سمائرہ تمہاری وارڈروب میں، یہ دیکھ رہی ہو ایک کے بعد تم نے تو کبھی دوسرا کپڑا پہنا ہے، مگر نہیں اس لڑکی کو تو کبھی سمجھ بھی نہیں آتا کیا پہنو، یہی کنفیوز رہے گی کہ صبح بھی ہو جائے اور شہروز آ بھی جائے تمہیں لینے۔ نہیں مما ایسی بات نہیں ہے، وہ کیا ہے نا، یہ تو ہر لڑکی کو پرابلم ہوتی ہے نا، جب کہیں جانا ہوتا ہے تو کیا پہنے۔ ہاں ہاں میں تمہاری جیسے کسی کو پرابلم نہیں ہوتی ہے، یہ دیکھو میں نے تمہاری ڈریس پہلے ہی منگا دی، مجھے پتا ورنہ میری بٹیا صاحب آئیں گی اور رونا شروع ہو جائے گا، بہانہ کرنے لگیں، شہروز پہلے ہی کہہ گیا تھا، اس سے کہہ دی ٹائم سے پہلے تیار، رمضان افطار پارٹی میں جا رہے ہیں، کسی فنکشن میں نہیں جا رہے ہیں کہ 8 بجے کا ہے تو 10 بجے جا رہے ہیں، کیونکہ روزہ تو ایک ہی ٹائم پہ کھلتا ہے نا، ان کو سمجھا دیجیے گا۔ کیا وہ ایسا کہہ رہا تھا مما، اور آپ کی ہنسی آ رہی ہو، میرا مذاق اڑا رہا تھا، اس میں مذاق اڑانے کی کیا بات ہے، صحیح تو کہہ رہا تھا، تم لڑکیاں تو سجدے بننے میں اتنا دیر لگتی، اچھا مما اور آپ لڑکی نہیں تھی کبھی کیا؟ ارے بھائی وہ ہم تو تھے، ہم لوگ کیا نیچرل بیوٹی تھی، ایسے سجتے ہی نہیں تھے، آج کل کے لڑکے تو نہ جانے کون کو تو میک اپ لگاتی یہ کرتی۔ مما آپ بنا ویسے رمضان میں دیکھو میک اپ نہیں کیا جاتا، اور میری بیٹی کو تو میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا اب پہلے آپ میری مذاق اڑائی تھی، اب میری تعریف بھی کری ہیں، آپ کرنا کیا چاہ رہی ہیں؟ جب سے شہروز ہے نا آپ اسی کی سائڈ ہوگی، بھائی میں تو اس کے سائڈ ہمیشہ رہتی ہوں، ہے اتنا پیارا بچہ، میرا دلارا بھی بہت ہے، اب شہروز کوئی بات کہو میں رد کر دوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے میرا بچہ۔ ہاں ہاں بڑا بچہ ہے یہ، بچہ آپ بچہ کیوں نہیں 6 فٹ سے لمبا ہے، یہ بچہ ہوتا ہے؟
फिर तुमने उससे कहा उसकी नज़र क्यों लग रही? इतनी प्यारी हाइट है उसकी, माशाल्लाह कितना शानदार वजूद है, अल्लाह ने कितनी शानदार पर्सनालिटी, बहुत प्यारा मेरा बच्चा है, अल्लाह उसे बुरी नज़रों से महफूज रखे। ख़याल शहरोज़ की बलाएँ ले रही हैं। वो देखो मम्मा तो ख़याल में उनकी नज़र उतारे लेती हैं, इतने पसंद है वो सबको। है इतना अच्छा, वैसे तुम चल क्यों नहीं? अच्छा ये लो, चलो अपनी ड्रेस देखो और पसंद करो अच्छी लग रही है कि नहीं, वरना मैं दूसरी मंगाऊँ। अरे नहीं नहीं, आपकी पसंद तो मुझे पता, मेरी मम्मा की पसंद तो A1 होती है। तभी वो ड्रेस निकाल के देखती है जो सफ़ेद और आसमानी कलर की बहुत खूबसूरत सी फ़्रॉक सूट था, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। उसमें बहुत खूबसूरत कढ़ाई बनी थी, बहुत नज़ाकत से, बहुत प्यारा। और मम्मा ने उसके लिए उसकी मैचिंग की ज्वेलरी भी नाजुक से मंगाई थी, और ब्रेसलेट भी, और मैचिंग घड़ी, ज्वेलरी और शूज़ सब कुछ मैचिंग का था। ओह वाह मम्मा, आप तो पूरी फुल तैयारी से आई हुई हैं, क्या बात क्या है? अरे भाई शहरोज़ ने कहा है तो इससे पहले तुम कोई बहाना बनाती? मैंने सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी थी, और देखो 1 मिनट में आ भी गई कि तुम्हें कोई बहाना नहीं मिला और तुम रोना पिटना ना शुरू कर, ये ड्रेस नहीं ठीक, ऐसे है, ये है, वो फिट नहीं हो रही, ये हो रहा। इसलिए मैं जानती हूँ बच्चियों का यही रहता ना, माँ का दिमाग खाने आती है, इससे पहले मैंने कर दिया। और देखो भैया, आज वैसे भी चाँद रात है ना, चाँद निकल आएगा उसके बाद तो मैं कुछ करने से ही, सिर्फ इबादत का टाइम होता है। और तुम भी जल्दी छत पर आ जाना, अच्छा रमज़ान का चाँद देखेंगे। अल्लाह से दुआ करना कि हम लोग को अल्लाह सेहत दे और रमज़ान हमारे बहुत अच्छे से गुजरे, सारा टाइम हमारा इबादत में जाए। हाँ मम्मा मैं भी आती हूँ। तभी वो सूट देखने लगती है और आईने के सामने खड़े होकर देखती है, कलर उसके ऊपर बहुत प्यारा लग रहा था। मम्मा बहुत अच्छा सूट लाई हैं, और बहुत खुश हो रही थी, मेरी मम्मा तो हैं ही इतनी प्यारी। तभी रमज़ान के चाँद का शोर मच जाता है और वो भी छत पे दौड़ती हुई जाती है। सब पूरी फैमिली, उनके अब्बा भी आ गए थे, उसका भाई, सब चारों छत पे चाँद देखते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह से। और रात सहरी भी होनी थी, और समायरा परेशान भी हो रही थी कि उसे शहरोज़ के साथ जाना भी है। वो जाना नहीं चाह रही थी, पर क्या करे, मम्मा के आगे तो कुछ बोल नहीं सकती थी, मजबूरी थी उसकी। तभी अल्लाह अल्लाह करके शाम ढल रही थी, तभी मम्मा उसके कमरे में, वो देखो मैडम अपना काम करने में लगी। तुम्हें याद है ना तुम्हें शहरों के साथ जाना, देखो उसका फ़ोन भी आ चुका है मेरे पास। अच्छा उसने मुझे तो कोई फ़ोन नहीं किया, वो तुम्हें फ़ोन क्यों करेगा? वो पता है कि तुम चिड़चिड़ा जाओगी, इसीलिए उसने मुझे फ़ोन करके याद दिलाया है कि आज हमें जाना है। उनको याद दिला दी, कहीं वो सोती ना रह जाएँ। क्यों, वैसे तो मैडम रोज़ा रखती हैं कि नहीं? क्या शहरों ये कह मैं रोज़ा नहीं रखती हूँ, क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? मम्मा देख ली फिर चढ़ा रहा है। अरे ये कुछ नहीं, मजाक कर रहा, तो कह रही थी इतनी नाजुक सी तो है, क्या वो इतने बिना खाए पिए रह सकती? मुझे तो लगता है कहीं बेहोश ना हो जाती हो। फिर ये कह रहा था, और आपको हंसी आ रही है, आपने उससे कुछ नहीं कहा कि मैं सारे रोज़ रखती हूँ, बड़ा है, मैं शायरी भी बना लेती हूँ, उसको बता दीजिएगा। हाँ हाँ भाई बताया, साथ जाना उसे सब बता देना तुम। हाँ हाँ ठीक है, मैं बता दूँगी, बड़ा आया है, मिल तो जा, इसका गला ना दबा दिया तो देखना, अगर मम्मा बीच में नहीं होती मैं कभी ज़िंदगी इसके साथ नहीं जाती। बड़ा है, इफ्तार पार्टी में ले जाने वाला मुझे। अच्छा अब तैयार होगी? मगरिब से पहले जाना होता है बेटा, इफ्तार पार्टी को, शादी में नहीं जा रही हो कि चल 10 बजे भी चले गए तो कोई बात नहीं है। ओहो मम्मा याद है भाई। तभी वो बड़े बहुत बुरा मुंह बना के असर की नमाज़ पढ़ने के बाद तैयार होने चली जाती है कि उसे देर ना हो जाए, वरना फिर मम्मा का और शहरोज़ का तो लेक्चर शुरू हो जाएगा। ये लड़कियाँ ऐसी वैसे भी, मैं तो मेकअप कभी करती भी नहीं हूँ, तब भी कह रहा है कि मेकअप करती हो, और रमज़ान में कौन मेकअप करता है? कोई पागल ही होगा जो रमज़ान में रोज़ा रख के मेकअप करे। तभी वो सूट पहनती है जो बहुत प्यारी लग रही थी, अपने आईने में अपने सरापे को देखती है जो बहुत दिलकश और हसीन लग रहा था। तभी वो मुस्कुराती है और बाहर की तरफ कदम रखती है कि शहरोज़ अंदर घर में दाखिल होने वाला ही थे कि दोनों एकदम से टकरा जाते हैं। तुम्हें दिखाई नहीं देता है? 7 फीट से लंबे हो गए पर तुम्हें चलना नहीं आता है, इतनी ज़ोर से टकरा दे, मेरा सर फट जाता तो? तुम्हारी बॉडी है कि पत्थर की है? दिमाग सही रखो, समझी? खुद तो आँखों मोतिया भी नहीं उतर चुका है, इतनी उम्र हो गई है कि दिखाई भी नहीं दे, इतना लंबा चौड़ा लड़का तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? हाँ लंबा चौड़ा, मैं तो सब लड़कों ही को देखती रहती हूँ ना, और क्या कि कौन लंबा है कौन चौड़ा है। बकवास बंद करो। माना कि खूबसूरत लग रही, इसका मतलब ये नहीं है कि इतराती फिरो। हाँ हम तो हाँ ही खूबसूरत, जल रहे हो ना तुम? हाँ तुमसे ज़्यादा खूबसूरत तो मैं हूँ, बढ़िया ये जल रही है। चुपचाप चलो, अभी चचियान को बताती हूँ, मुझसे बदतमीज़ी कर रही थी दरवाजे, ना सलाम ना दुआ ना खैरियत ना रमज़ान मुबारक, कुछ नहीं कहा, बस आई बस लड़ने लगी। ऊपर से मुझे खुद तो देखे चलती नहीं, ऊपर से कह रही कि मैं इसका सर तोड़े दे रहा था। अभी जाके देखना 1 के 18 लगूँ। हाँ हाँ तुम तो हो ही औरतों की तरह, इधर की बात उधर करना और लड़ाई लड़वाने के लिए, और आता ही क्या है? तुम दरअसल लड़के नहीं, तुम्हें औरत होना चाहिए था। क्या बोला? अभी बताता हूँ तुम्हें, तुम्हारा दिमाग सही करता हूँ। बड़े हैं दिमाग से, वैसे भी अच्छा दिमाग से कि मैं जाऊँगी नहीं। जाओगी तो कैसे नहीं जाएंगे तो तुम्हारे नहीं नहीं, सॉरी मैं क्या अच्छा। तभी समायरा बात पकड़ लेती है और कहती है, अच्छा तुम कहने जा रहे थे जाओगी तो तुम क्या तुम्हारे बाप भी? तो ऐसा करो, अभी मैं पापा से जाके कहती हूँ क्या आपके भतीजे साहब कह रहे हैं तुम क्या जाओगे, तुम्हारा बाप भी जाए। चुप रहो, बकवास मत करो, खबरदार जो चचा जान से, वो तो ऐसे ही लोग कहते हैं ना, मेरे मुँह से निकल गया, सॉरी प्लीज़ चचा जान से कुछ मत कर, क्या चाह रही हो मेरी बारे में, क्या तुझे भतीजा इतना बदतमीज़ हो गया? प्लीज़ समय, अगर तुमने एक भी मुँह खोला ना चचा तो और गला दबा दूँगा, सच कह रहा हूँ, मैं उठा के गाड़ी से फेंक दूँगा कि तुमने कुछ कहा। अल्लाह, कितना डरते हुए तुम कितने अच्छे लग रहे हो। क्या कह रहे थे? लंबा चौड़ा,
लड़का तुम्हें नहीं दिख रहा, मोती अब भी नहीं उतरा है, तो ये मेरी इंसल्ट नहीं थी और तुम तो मेरे बाप पे ही उतरा है। ओफो, तुम्हारे बाप ना मेरे चचा है, समझे, चचा भी बाप की जगह होता है। बकवास बंद करो। तभी वो उसे चिढ़ाती है, अंदर की तरफ भाग जाती है। शहरोज़ के हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। मैं बताता हूँ इसको, वैसे कमबख्त लग बहुत प्यारी थी। और दिल में सोचता रहा, कमरे की तरफ बढ़ जाता है जहाँ चची जान इफ्तारी मेज़ पे लगाने पे मसरूफ़ थी। ओहो चची जान, इतनी खुशबू आ रही है, क्या क्या बना डाला आज आपने। ओहो मेरा बच्चा, आज तुम रोज़ा खोल लेते, कोई बात नहीं, आज तो तुम लोग बाहर जा रहे हो, खैर कोई बात नहीं, कल तुम रोज़ा दे ज़रूर यहाँ खोलना। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है, ये तो मेरा घर है। हाँ बिल्कुल, हमेशा बेटा। अच्छा अब तुम लोग निकलो, देखो तुम बता रहे थे ना बहुत दूर भी तुम्हें जाना, उसका तुम्हारे दोस्त का घर। हाँ हाँ ठीक है, तो उनको बुलाइए। तो वो कहाँ चली गई? देखिए चची जान क्या बदतमीज़ी करी, मुझसे सलाम तक नहीं किया इसने। क्या? अभी बताती हूँ उसकी। तुम परेशान, अच्छा ऐसा करो, पहले बाद में तुम लोग सब देख लेना, पहले अभी जाओ, देर हो रही। तभी वो दरवाजे तक आती है, दोनों को छोड़ती हैं, दुआएं पढ़ के दम करती हैं। तभी शहरोज़ के लिए दरवाज़ा खुलता है गाड़ी का और कहता है मैडम बैठिए। मैं पीछे बैठी हूँ कि मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ, तुम्हारा फिर तुमने कहा, अभी बताती हूँ, मैं तो मेरे बाप के ड्राइवर हो। बकवास बंद करो। समझ आज तुम मुझे लग रहा है सताने के मूड में हो, चिढ़ाई चली जा रही हो, मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकले जा रहा है। जी नहीं, मैं अपने चचान को नहीं कह रहा हूँ। अच्छा तो चचान मेरे बाप नहीं तो क्या किसके हैं? समाइला का और मजा आ रहा, तो उसे चिढ़ाओ। मेरी अम्मा चुप हो जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ चुपचाप, क्या चाह रही हो तुम? चचियान देख रही हो ना, वही तुम्हारी बातें बता दूंगा, वही याद है ना कॉलेज वाला। अच्छा तो तुम ब्लैकमेल करने पे उतर आए हो मुझे? हाँ हाँ, तो मैं भी तुम्हें ब्लैकमेल करूँगी, तुम मुझे आज बहाने से ले जा रहे हो, पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। हाँ हाँ, मैं तो गुंडा बदमाश हूँ ना शक्ल से, अपनी कज़िन को कहीं ले जाऊँगा और पता नहीं क्या कर दूँगा। तुम्हारा कोई ठीक है भैया, आजकल के लड़कों का। ओहो बूढ़ी नानी, ज़्यादा बातें ना बनाओ, आजकल के लड़कों का, चुपचाप बैठ जाओ, समझी? हाँ हाँ बैठी हूँ, इतना हुक्म क्यों जता रहे हो और डांट क्यों रहे हो मुझे? ज़्यादा मत डांटो, समझे, मैं दिमाग सही कर दूँगी। अच्छा बैठ जाएँ आप चुपचाप, मैं कुछ नहीं कहूँगा और कितना प्यार से आपसे बोलूँ, जो आप कहें वो करूँगा। और देखो प्लीज़ मेरी बात सुन लो ध्यान से, समझी, वहाँ मुझसे बहुत तमीज़ और तहज़ीब से पेश आना और बहुत अच्छे से बोलना। जो तुमसे मिलने आए या मेरे दोस्त, उनकी फैमिली, जो भी तुमसे मिले, बहुत तहज़ीब तमीज़ दिखाना। वो क्या है ना, हमारे ख़ानदान की रिस्पेक्ट का सवाल है और तुम्हारी वजह से हमारे ख़ानदान का नाम ख़राब नहीं हो चाहिए, यानी कि मेरे बाप, चचा, मेरी चची, ताई, सबका किसी का नाम नहीं ख़राब होना, और ख़ास तौर से मेरा तो बिल्कुल इज़्ज़त का ख्याल रखना तुम। सो मैंने इतना अच्छा बता के रखा है तुम्हारे बारे में, अब उन्हें ये तो बता नहीं सकती कि बदतमीज़ लड़की, से सलाम करना भी नहीं आता है, बोलती है तो फूल नहीं झड़ते हैं कांटे झड़ते हैं। अब ये सब तो मैं उनसे बता नहीं से रहा, आखिर मेरी भी तो थोड़ी इज़्ज़त रख ही लोगी ना, इतनी तो उम्मीद तुमसे मैं कर ही सकता हूँ। देखो प्लीज़ वहाँ अच्छे से पेश आना। हाँ हाँ देखेंगे। ओहो इतना डर, ऐसी कौन सी खास जगह है? वो कौन बड़े तुम्हारे दोस्त तुम्हारी तरह होंगे सड़े, बकवास बनकर हो, कोई सड़ा वड़ा नहीं है, और तुम्हें मैं हमेशा सड़ा लगता हूँ? सड़ी होगी तुम। अच्छा फिर अभी मैं उतर जा, नहीं नहीं, तुम इतनी प्यारी हो, इतनी अच्छी हो। हाँ अब अच्छे लगे, ऐसी प्यार भरी बातें करोगे ना, प्यार भरी बातें तो मैं सारी ज़िंदगी तुमसे करना चाहता हूँ, पर बेवकूफ़ लड़की की समझ में आए तब तो करूँ, फिर पता नहीं बकवास करने लगा। गाड़ी चलाओ, अब देर नहीं हो रही, लगता है रोज़ा रास्ते में खोलना। ओहो तो तुम रोज़ा हो, ज़्यादा बकवास ना करो शहरोज़, तुम्हारी तरह नहीं कि रोज़ा ना रखूँ। शट अप, मैं खुद रोज़ा हूँ। बड़े मुझे बता रही कि मैं रोज़ा नहीं, तुम क्या कह रहे थे मैं रोज़ा रख लेती हूँ? अल्लाह तुम चुप रहोगे, तुम बस ये सोचो तुम्हें अच्छे से बोलना है, अच्छा सब अच्छे से पेश आना कि मेरा दिल खुश हो जाए। मैं तुम्हारा दिल खुश करने जा रही हूँ क्या? मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? तुम तो मेरे दिल की रानी हो, मेरी अम्मा। ज़रा चुप बैठ जाओगी? अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ा रहम कर देती हूँ। हाँ मैं भी तो तुम्हारे काम आया था, आ गए ना असलियत पे, बस ब्लैकमेल करने लगी। मैं भी तुम्हारे काम आया था, अब तुम भी मेरे काम आओ। बस वही देखा, वही टिपिकल बॉयज़ की तरह बिहेव करे। तुमने कितने बॉयज़ देख लिए वैसे, ज़रा बताना पसंद करेंगी? अरे देखे नहीं है तो सुने तो है ना। हाँ वही मैं कहूँ, तुम्हारे कहाँ दिल और दिमाग जो तुम किसी लड़के से अच्छे से बात कर लो। देखो वहाँ बहुत लड़के होंगे, मतलब मेरे दोस्त होंगे, वो तुम्हें बहनी की तरह समझते, तो अच्छे से बोलो, उनकी माँ, बहन, भाभी, खाला, चची, फूफी वगैरह वगैरह सारे रिश्ते होंगे तो अच्छे से पेश आना। अच्छा वैसे तो मैं चचियान को ले जाता मम्मा को, पर वो लोग इतनी बिजी थी ना, तो इसलिए मुझे क्या करूँ, मेरा वक्त ऐसा जो तुम्हें ले जाना पड़ रहा है। तमीज़ से बोलो, समझे, एक तो मैं तुम्हारे काम आ रही हूँ, ऊपर से तुम ऐसे कह रहे हो। जो कोई काम आता है ना वक्त पे, उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसको खुश रखते हैं। तुम भी तो मुझे ले गई थी, याद है ना, तब कितनी रिस्पेक्ट दे रही थी तुम मुझे। ये हरकत इसको यही याद आ जाती है, हल्के हल्के क्या बड़बड़ा रही, कस के बोलो। कुछ नहीं, अब मैं नहीं बोलूँगी, जितना बोलूँगी मेरा रोज़ा ख़राब हो रहा है। मुझे तो ऐसे लोगों से बात ही नहीं करनी चाहिए, मुझे चुप रहना चाहिए। हाँ ऐसा करो, तुम खिड़की के बाहर देखती रहो, इससे तुम्हें अच्छा भी लगेगा और मेरा दिमाग भी दिखाओगे और मैं परेशान भी नहीं होगा। तभी दोनों की बातों में गाड़ी एक शानदार होटल के सामने रुक जाती है। तभी वो तेवनियाँ चढ़ा के देखती है, अरे ये तो होटल है, तुम यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ क्यों लाए हो क्या मतलब? यहीं तो इफ्तार पार्टी। इफ्तार पार्टी? तुम तो कह रहे थे किसी के घर जाना है।
तुम करना क्या चाह रहे हो, बताओ शहरो। ये किसने कहा है कि होटल में रोज़ा नहीं खोला जा सकता है, तुम झूठ बोल के लाए मो, तुम तो कह रहे थे घर जाना। ओफो समायरा, तुम समझती क्यों नहीं हो कुछ, तुम पूरी वाकई की पागल हो, ये पूरी डम लड़की हो। शराब, मुझे अगर डम कहा डम हो गए तुम्हारा नहीं, खानदान तो एक ही है, मैं नहीं कह सकती। शहरोज़ की हंसी आ जाती है समायरा की बेवकूफ़ भरी बातों पे। मैं नहीं जाऊँगी अंदर, होटल नहीं जाती हूँ, होटल में मैं कभी गई नहीं हूँ, मतलब गई हूँ, मतलब होटल में कौन रोज़ा खोलता है, होटल में कोई रोज़ा रखता है, वो तो घर में होती इफ्तार पड़े। अल्लाह, मैं इस लड़की को कैसे छूऊँ, मैं इसका क्या करूँ। ये किसने तुमसे कह दिया कि होटल में रोज़ा नहीं खोला जाता है। अब सारे दोस्त आ रहे थे, सबकी बहनें आ नहीं थी, तो मैंने कहा मेरे पास तो मेरी बहन है नहीं, तो मैंने कहा इस स्टूपिड लड़की को ले जाता हूँ और तुम मिल भी लेना। वैसे तुम्हारे बारे में मैंने थोड़ा बता के रखा है, वो तुम घबराओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा क्या होगा, मैं कोई इंसान डर रही हूँ तुम्हारी दोस्तों से। हाँ, झूठ बोल के लाया, मैं भी जाके आज बताऊँगी। अब मैं तुम्हें ब्लैक में, ये घर के बजाय होटल ले गया था। हाँ, तो होटल में क्या गुनाह होता है, क्या वहाँ खाते नहीं है, खाना तो जाते हैं, तो मगरिब टाइम खोलेंगे तो इसमें कौन सा गुनाह है। अब अंदर चलोगी, यहीं खड़ी रहोगी, अजान होने वाली है। अच्छा ठीक है चलो। तभी वो उसके पीछे पीछे चल रही होती है, तभी एक खूबसूरत सा शानदार केबिन में जहाँ 6-7 लड़के बैठे थे और एक लड़की बैठी हुई थी, और सब उसको देखते ही सब खड़े हो जाते हैं, उनके चेहरे पे मानी खेस मुस्कुराहट आ जाती, सब एक एक करके उसे सलाम करते हैं और उनका हाल अहवाल पूछते हैं, और वो लड़की उसके पास बैठ जाती, बहुत दोस्ताना माहौल हो जाता है। वो मुस्कुराहट सा कि सबसे मिल रही थी, बातें कर रही थी, और उसे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था। अब मन में सोची थी, ओहो इतने सारे लड़के, कहता रहा था माँ बहनें भाभियाँ होंगी, यहाँ तो ज़्यादा लड़कियाँ भी नहीं, ये तो सिर्फ एक लड़की है, और वो शायद इसके कुछ समझ नहीं पा रही थी, शायद इसके दोस्त की शायद मंगेतर भी है। ये लोग भाभी भाभी कह रहे थे उसे, और वो बहुत फ्रैंक लग रही थी, शायद बहुत पहले से सब बहुत दोस्ती है इन लोग की, समझ नहीं पा रही थी। तभी एक दोस्त उसका मुखातिब होता है समायरा से और कहता है, भाभी आप तो लग रहा बहुत बेफिक्र रहती हैं शहरोज़ की तरफ से। तभी समायरा के भाभी सुनने पे उसे कान पे अपने थोड़ा यकीन नहीं आ रहा था, ये शायद मुझे नहीं उसको कह रहा है।